آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی درگاہ میں سوال کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اے میرے پروردگار عالم، میرے رب کریم و عظیم، مجھے دکھلا دیں کیف تحیی الموتى، کہ آپ کس کیفیت سے زندہ فرماتے ہیں مردوں کو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قال اولم تؤمن، کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے ہو کہ میں قادر ہوں مردوں کو جلانے پہ؟ قال بلا، میرا ایمان ہے. وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن مقصود میرا یہ ہے کہ اطمینان قلب، تسکین قلب حاصل ہو جائے اور مجھے ایمان اور علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین کا مقام جو ہے وہ نصیب ہو جائے. جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دونوں واقعات تقریباً ایک ہیں، یعنی اس سے پہلے واقعے میں بھی اس بات معاد ہے اور اس واقعے میں بھی اس بات معاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں. اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ دو واقعات اور دو آیات جو ہیں ان کا ذکر ہوا. فرق اتنا ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ نے نام نہیں لیا کہ وہ اعتراض کرنے والا، سوال کرنے والی ذات کون تھی، کون شخصیت تھی، وہاں نام نہیں لیا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو سوال کا جواب جو ہے وہ 100 سال کے بعد ملا، کیونکہ اس کے سوال میں وہ شان ادب نہیں تھی جو شان ادب سیدنا ابراہیم الخلیل کے سوال میں. اب مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہاں بڑے بڑے وجوہات کا ذکر فرمایا ہے کہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے آخر یہ سوال کیوں کیا کہ یا رب مجھے آپ دکھلائیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے فرمائیں گے. اس سوال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بعض مفسرین کرام نے تو ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ آپ کو اللہ نے خبر دی تھی کہ آپ کی ذریت میں، آپ کی اولاد میں ایک پیغمبر پیدا ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک معجزہ عطا فرمائیں گے کہ وہ مردوں کو حکم دیں گے کہ زندہ ہو جاؤ تو مردے کھڑے ہو جائیں گے. تو حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو بھی تمنا پیدا ہوئی کہ جب اللہ میری ذریت میں، میری اولاد میں ایک نبی اور رسول ایسا بھیجیں گے کہ جن کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا تو میں اللہ کا خلیل ہوں، میں بھی کیوں نہ یہ مرتبہ حاصل کروں اس کیفیت کو دیکھنے کا. تو بعض علماء کرام نے اس کے بارے میں یہ وجوہات ذکر فرمائی اور بعض علماء کرام نے اس کے دیگر وجوہ بھی ذکر فرمائے ہیں، لیکن سب سے اصل میں راجح وجوہ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل کا مناظرہ ہوا تھا نمرود سے تو آپ نے دلیل ہی یہی دی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے، جو مارتا ہے. تو نمرود نے کہا تھا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں.
تو اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا، تو اس پر سیدنا ابراہیم کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی کھلی کیفیت کا اظہار فرما دیں تاکہ کسی کو شبہ کرنے کا سوال باقی نہ رہے، اور میرے دل میں بھی کیفیت جو ہے ایمان و اطمینان کی وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم الخلیل نے اپنے رب کریم سے یہ سوال کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ یہ اطمینان قلب جو ہے نا یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے، محدثین عظام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تو ہوتا ہے بندے کا انابت کا، کہ انابت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے۔ ایسے قرآن میں آتا ہے کہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، میرا رب وہی ذات ہے جس کی یہ صفات ہیں، اسی پہ میں سہارا کرتا ہوں، اسی کی طرف میں نے لوٹنا ہے۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کی طرف لوٹو، یہ ہے انابت۔ انابت کے بعد ایک مقام ہوتا ہے ہدایت، اور ہدایت کے بعد پھر ایک مقام ہوتا ہے کہ ربط علی القلب، کے اللہ دلوں کو مطمئن کر دیتے ہیں، یہ اعلی مقام ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب وہ دور ابتلا گزرا کہ گھر میں بیٹا ہے، قتل ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور دشمن اتنا طاقتور ہے، مقابلے کی قوت نہیں ہے، اور اللہ نے بیٹے کو بچانے کے لیے اور ایک امتحان پیدا کر دیا کہ دشمنوں سے تو بچا رہے ہیں لیکن حکم دے رہے ہیں کہ دریا میں ڈال دو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا جو طریقہ ہے وہ بھی تو ایک امتحان ہے نا، کہ بھی دشمنوں سے تو ہم بچا دیں گے لیکن القیہ فی الیم، اپنے بچے کو صندوق میں ڈالو اور دریا میں ڈال دو۔ تو یہ ایک اور امتحان فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اللہ فرماتی ہیں پھر ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، بی بی کے دل کو ایسا باندھ دیا کہ بی بی مطمئن ہو کے اللہ کے حکم پہ چل پڑی۔ ورنہ کون ماں ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جا کے دریا میں ڈال دے؟ کون ایسی ماں ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، وہ تو مائیں نہیں ہوتی نا جو حرام کے بچے جنتی ہیں، وہ تو عورتیں نہیں ہیں، وہ تو عورتوں کے نام پہ بدنما داغ ہیں، ان کو تو عورت کہلانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، وہ تو چلتی پھرتی ہوئی عفونت زدہ لاشیں ہیں کہ جو صرف اپنے سفلی جذبات اور اپنے جنسی خواہشات کو مٹانے کے لیے بچوں کو جنم دیتی ہیں اور پھر پارکوں میں چھوڑ دیتی ہیں یا سڑکوں پہ ڈال دیتی ہیں یا ہسپتالوں میں پھینک آتی ہیں، وہ مائیں نہیں ہوتی۔ ورنہ حقیقت میں جو ماں ہے، یعنی جو صحیح معنوں میں اللہ نے جسے والدہ کا مقام دیا ہے، اور جن والدین کا ذکر اللہ نے اپنی توحید کے بعد کیا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وہ والدہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اپنے بچے کو جا کے دریاؤں میں ڈال دے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ باندھ دی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں میرے مدنی کے لیے پریشان ہیں، مضطرب ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ کہیں دشمنوں نے دیکھ لیا تو میرے مدنی کو تکلیف نہ پہنچائیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے انتظام کر دیا، ہم نے یہ قرآن بھی نازل کیا، جبریل بھی بھیجا کہ اپنے ساتھی کو تسلی دے دیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فانزل سکینتہ علیہ، اللہ فرماتی ہے ہم نے ایک خصوصی اطمینان، ایک خصوصی سکینہ اور رحمت ڈال دی، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیا۔ تو یہ مقام اطمینان قلب جو ہے یہ ایک بہت بڑا اونچا مقام، اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ ایک عام آدمی ہے، اس کو ذرا بھی تکلیف آئے تو دوڑنے لگ جاتا ہے، بھاگنے لگ جاتا ہے، ذرا سی بھی پریشانی ہو تو بس جناب بھاگتا ہے، چیختا ہے، واویلا کرتا ہے۔ لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جیسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تشریف لا رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی آپ کو کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنی سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا ھکذا امرنا، اسی طرح ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب مصیبت آئے تو نماز سے مدد پکڑو۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہم نے تعمیل کر لی، نماز بھی پڑھی، انا للہ بھی پڑھا، بس اللہ کی نعمت تھی، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں ان کے لیے تکلیف جو ہے پھر تکلیف ہی نہیں رہتی، مصیبت جو ہے وہ مصیبت ہی نہیں رہتی۔ جیسے کسی نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے ایک دن پوچھا، انہوں نے کہا حضرت مدت ہو گئی ہے آپ کی صحبت میں نے آپ کو کبھی اداس نہیں دیکھا، بڑے خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، ہر وقت آپ کی طبیعت پہ ایک سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو فرمان لگے کہ بھائی کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہی نہیں ہوتا، مرضی کے خلاف ہو تو پھر ہمیں تکلیف ہو، ہر کام تو ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کی مرضی کے مطابق کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جب ہماری مرضی ہے ہی کچھ نہیں، ہم نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا کہ جو اللہ کی رضا ہے بس اسی پہ ہم راضی، ہماری تو کوئی مرضی ہے ہی نہیں، حیثیت نہیں، اور اس کی رضا کو ہم نے اپنی مرضی بنا لیا کہ جو اللہ کی رضا ہے وہی ہماری مرضی ہے، اسی پہ ہم راضی ہیں۔ وہ دکھ دے ہم راضی، وہ سکھ دے ہم راضی، تو پھر ہمیں تکلیف کیوں ہو؟ تو اس لیے اطمینان قلب کا جو مقام ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کرنے کے لیے اپنے پروردگار عالم سے یہ سوال کیا۔ اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا جو تھی قبول فرمائی اور حکم دیا، اور وہ حکم کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل فخذ أربعة من الطير، تم 4 پرندے پکڑ لو، فصرهن إليك، یاد رکھو اس میں 2 قراتیں ہیں، ایک قرات ہے فصرهن إليك اور ایک قرات ہے فصرهن إليك، اور اس کے 2 ترجمے ہیں۔ بعض علماء محدثین مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ 4 پرندے لے کر ان کو پالو، اپنا ہلا لو، عادی کر لو، اپنے ساتھ رکھ لو، اچھی طرح تم جان لو کہ یہ پرندے ہیں اور وہ بھی تیری آواز کے عادی ہو جائیں، ان کو دانہ ڈالو، ہلا لو، اپنے ساتھ ملا لو۔ سرہن کا بعض علماء نے یہ ترجمہ فرمایا، 4 پرندے لے لیں، ان کو پال لیں اور اپنے ساتھ ان کو عادی بنا لیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا بڑے بڑے پرندے لوگ عادی کر لیتے ہیں، ہاتھوں پہ بیٹھے، بلائیں گے تو آ جائیں گے، کہیں گے تو پنجرے میں چلے جاؤ، پنجرے میں چلے جائیں گے، کہیں گے تو پنجرے سے نکل آؤ تو نکل آئیں گے۔ اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے جو ہیں وہ پکڑ لو اور ان کو ہلا دو۔ جب وہ عادی ہو جائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی جب ہم نے ان 4 پرندوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، پہلے تو تمہاری آواز کے بھی عادی ہوں،
دوسری بات یہ ہے کہ پھر تم پہچاننے میں بھی غلطی نہ کرو کہ جی وہی پرندے ہیں یا اور آ گئے. تم پہلے اچھی طرح ان کو دیکھ لو، بال لو، پال لو، ہلا لو، اپنے ساتھ لگا لو، وہ تمہارے عادی ہو جائیں، تم اس کے عادی ہو جائیں. اور جب یہ بات ہو جائے تو پھر ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد پھر ان کے گوشت، پودکا، پوست، ہڈیاں وڈیاں توڑ پھوڑ کے ان کو آپس میں ملا جلا لو. اور ملانے جلانے کے بعد پھر ان متفرق کر کے تقسیم کر کے ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو. اب جناب سمجھیں کہ پہلے اللہ نے یہاں پر جو ہے اربعۃ من الطیر، پرندوں کا حکم دیا کہ 4 پرندے پکڑ لو. یہ حکم نہیں دیا کہ بھی 4 بکریاں پکڑ لو، 4 گائیں پکڑ لو، کوئی جانور، کوئی ایسی چیز. آخر پرندوں کا انتخاب جو ہے اللہ نے پرندوں کا حکم کیوں عطا فرمایا؟ کہ قدرت نے فرمایا کہ ابراہیم الخلیل تم 4 پرندے لے لو، 4 پرندوں کو پھر یہ ہے پال لو، ہلا لو، ان کے بعد پھر ان کو مار کے تقسیم کر دو. تو ان پرندوں کو اختیار کرنے میں کیا حکمت تھی اللہ تبارک و تعالی؟ تو اس پر بھی مفسرین کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو تسلیم و رضا کا خوگر ہونا چاہیے. بھی اللہ نے حکم دیا آمنا و صدقنا، چاہے ہمیں حکمت سمجھ آئے چاہے ہمیں حکمت سمجھ نہ آئے. لیکن بعض علماء نے وجوہات لکھی ہیں. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندوں کا تعلق جو ہے یہ عالم علو سے ہے کہ وہ فضا میں تیرتے ہیں. جانور جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ ارضیات سے ہوتا ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ فضا سے، ہواؤں سے ہوتا ہے. چونکہ حضرت خلیل سائل کا سوال بھی بڑا اونچا تھا اور جواب دینے والی ذات تو سب سے اعلیٰ تھی، اس لیے اللہ نے اس چیز کو منتخب فرمایا کہ جس کا تعلق بھی کم از کم عالم علوی سے ہو. اس لیے خداوند قدوس نے حکم دیا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، کیونکہ جتنا سوال بڑا ہوتا ہے اتنا پھر اہتمام بھی بڑا ہوتا ہے. جیسے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے سوال کیا تھا نا جی کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے سوال کیا تھا کہ خدا کیا کر رہا ہے اس وقت، یہ بتاؤ. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ خدا کے بارے میں ہے، اس کی تو شان بلند ہے، وہ عرش پہ ہے، اور آپ سوال کر رہے ہیں اور میں زمین پہ کھڑا ہوں. میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اپنی کرسی سے تخت سے نیچے آ جائیں، مجھے اپنے مقام پہ بٹھائیں، پھر میں جواب دوں گا. خدا کے بارے میں جواب ہے، کوئی عام بندے کے بارے میں جواب نہیں ہے، مخلوق کے بارے میں جواب نہیں، خالق کے بارے میں جواب ہے. تو جتنا سوال اونچا ہے تو جواب دینے والا بھی اسی شان میں بیٹھے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ اتر کے نیچے بیٹھ گئے. کہا بیٹھ جائیں جی. بیٹھ گئے. تم نے فرمایا جی اب سوال کریں. انہوں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا خدا کیا کر رہا تھا. انہوں نے کہا یہی تو کر رہا تھا کہ آپ کو اتار دیا، مجھے بٹھا دیا. انہوں نے کہا اور کیا کر رہا؟ انہوں نے کہا یہی میرا خدا کر رہا تھا کہ مجھ جیسے ایک فقیر مولوی کو اونچا کر دیا، آپ کو نیچے بٹھا دیا. یہی میرا خدا کر رہا تھا. تو بادشاہ کو سمجھ آ گئی. تو اس لیے چونکہ سوال اللہ کی ذات سے تھا اور سوال احیاء موتا سے تھا، اور پھر سوال کرنے والا خلیل اللہ تھا، اور پھر سوال روح کا جسد میں ڈالنے سے تھا، اور روح کا مقام بھی اسی طرح ہے. تو اس لیے روح امر ربی کا نام ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی ایسی چیزیں منتخب کرو. وخذ اربعۃ من الطیر، پرندے منتخب کر لو کہ کم از کم وہ سفلی چیزیں نہ ہوں، وہ عرضی چیزیں نہ ہوں، وہ کم سے کم ایسی چیزیں تو ہوں جن کا تعلق جو ہے فلکیات سے ہو، خلا سے ہو، فضا سے ہو، ہوا سے ہو. تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ 4 پرندے لے. اور دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ تو حکم دیا ہے کہ پرندے لے لیں، لیکن پرندوں کا نام کوئی نہیں.
کیونکہ قرآن مقدس کا اسلوب بیان یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی چھوٹی چیزوں میں ذکر نہیں کرتے کہ وہ کیا پرندے تھے کیا ضرورت ہے. مقصد تو صرف ایک بات سمجھانی ہے نا کہ اللہ نے کیسے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا. ان تفاصیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ پرندے کیا ہیں. لیکن مفسرین کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتب سابقہ کی ابحاث سے تلاش کرنے کے بعد کچھ اقوال ذکر کیے ہیں. ان نے لکھا ہے کہ 4 پرندے جو تھے ان میں ایک تو ہے طاؤس یعنی جسے آپ کہتے ہیں مور. مور جانور آپ نے دیکھا نا, مور ہوتا ہے خوبصورت پر کھلا لیتا ہے. اچھا ایک جو ہے وہ ہے نسر. نسر کہتے ہیں باز. یہ جو باز شکار کرتا ہے نا, جھپٹتا ہے, شاہی بھی کہتے ہیں یا باز بھی کہتے ہیں اسے آپ. تو ان نے کہا کہ یہ 2 یہ تھے اور ایک تھا دیک. دیک مانا مرغا. اور ایک جو ہے وہ ہے غراب کبا. یہ 4 پرندے تھے جن کا اللہ نے حکم دیا کہ بھی ان 4 پرندوں کو آپ لے لیں. بعد نے غراب کے بجائے غرنوق کا ذکر بھی کیا ہے, لیکن وہ بھی کبے سے ملتا جلتا ایک جانور ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ فخذ 4 من الطیر, یہ 4 پرندے لے لیں. اچھا علماء نے لکھا کہ بھی اس میں بھی تو کوئی حکمت ہے کہ آخر یہ 4 کیوں لے لیں, 2 کیوں نہ لے لیں, 1 کیوں نہ لے لیں. یہ ایک احیاء موتا کی کیفیت دکھلانی ہے نا, تو 1 کو زندہ کر دو کافی ہے, پھر 4 کی کیا ضرورت ہے آخر. تو اس کے بارے میں بھی علماء نے جواب لکھے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ بندے نے تو سوال کیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتا, اے میرے رب کریم مجھے یہ دکھلائے کہ آپ موتا کو کس کیفیت سے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا خلیل تیری عبودیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو نے سوال کیا کہ مردے کو زندہ کیسا کرتے ہیں. اب میری الوہیت اور ربوبیت کا تقاضا یہ ہے, تم نے 1 کا سوال کیا, ہم تمہیں 4 دکھلاتے ہیں. تم نے تو 1 مانگا تھا نا کہ جی کسی 1 مردے کو زندہ کر دے, بس بات کافی ہو گئی, مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا. لیکن اللہ نے فرمایا وہ تیری عبودیت تھی, تیری بندگی کا تقاضا یہی تھا کہ تو کم سے کم سوال کر. لیکن میری الوہیت اور ربوبیت کا بھی تو کوئی تقاضا ہے کہ پھر میں 1 کیوں دکھلاؤں, میں تمہیں 4 کیوں نہ دکھلاؤں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ 4 دکھلائیں. فخذ 4 من الطیر. اور بعض مفسرین کرام نے اس کا اور جواب بھی لکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ اصل میں انسان جو ہے وہ چونکہ 4 عناصر سے مرکب ہے. انسان کے اندر جو ہے 4 عناصر ہیں. کیا معنی؟ مٹی ہے, پانی ہے, ہوا ہے, آگ ہے. یہ 4 عناصر ہیں جن سے انسان مرکب ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی 4 کا حکم دے دیا تاکہ عناصر 4 کا پورا نکھر جانا, پورا بکھر جانا, پھر پورا مل جانا جو ہے, ساری کمال کیفیت جو ہے وہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے سامنے آ جائے. اس لیے حکم فرمایا کہ فخذ 4 من الطیر, کہ تم 4 پرندے جو ہیں پکڑ لیں کہ تاکہ وہ انسان کے ساتھ بھی ایک تشابہ ہو جائے. کیونکہ مقصد سوال کا تو یہی تھا نا کہ جی آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اب مردے سے مراد تو انسان تھا نا, کیونکہ سب سے اشرف مخلوق تو انسان ہے. سوال تو اسی کے بارے میں ہو رہا تھا. لیکن اللہ نے حکم دیا کہ 4 ہوں, تو 4 میں بھی تو کوئی حکمت تھی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں اور بھی اللہ کی حکمتیں ہوں گی. ایک حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ مشہور جہاد جو ہیں وہ 4 ہیں. ابھی آپ گنتے ہیں نا جی, کہاں جی, مشرق, مغرب, شمال, جنوب, کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی. اللہ نے کہا 1 پرندہ ہوگا تو 1 جہت میں, 4 پرندے لو اور 1 جہت میں رکھو. فخذ 4 من الطیر, 4 پرندے آخر کیوں لو, 1 کیوں نہ لے لو؟ تو علماء نے فرمایا کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ 4 عناصر جو ہیں انسان کے وہ بھی 4 عناصر ہیں. یہاں بھی 4 من الطیور کا حکم دیا گیا. اور ایک یہ ہے کہ جہاد بھی 4 ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ ہر جہت میں 1 پرندہ رکھو,
ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، تاکہ کل کوئی معاند یہ سوال نہ کر سکے کہ اللہ نے مشرق والی ہوا جو چلی ہے اس سے تو اللہ نے زندہ کر دیا، لیکن مغرب سے اگر چلتی تو زندہ نہ کر سکتے، اگر شمال سے چلتی تو زندہ نہ کر پاتے، اگر جنوب کی ہوا ہوتی تو زندہ نہ کر پاتے۔ بعض ہواؤں میں نمو اور رویدگی کی کیفیات ہوتی ہیں اور بعض ہواؤں میں وہ کیفیات نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، پرندے بھی چار لو، جہتیں بھی چار لو اور ہر پہاڑ پہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دو۔ اس لیے اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ پھر پرندے انہی کو کیوں منتخب کیا گیا کہ جن کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چار پرندے جو تھے، یعنی ایک مور تھا، ایک باز تھا، ایک مرغ تھا اور ایک کوا تھا، ان کے انتخاب میں بھی تو اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اصل میں مور جو ہے نا یہ اپنے حسن پہ، اپنے جمال پہ فرفتہ رہتا ہے، تو انسان بھی تو زین للناس حب الشہوات، انسان بھی تو شہوات کے ساتھ زینت پکڑتا ہے۔ اسی طرح بعض جو ہے یہ جھپٹنے پہ اور دوسرے کو مارنے پہ اور اس کے گوشت کو نکالنے پہ بڑا ہوس رکھتا ہے، انسان میں بھی یہ بڑی تمنا ہے۔ اسی طرح کبا جو ہے دن رات محنت کر کے کھاتا رہتا ہے، گند ملے، اچھا ملے، برا ملے، تو انسان جب بھٹکتا ہے تو وہ بھی ہر جگہ منہ مارتا رہتا ہے۔ اور مرغ جو ہے اس میں قوت شہوانیہ زیادہ ہے، اور انسان بھی اسی قوت شہوانیہ کی بنا پہ برباد ہوا ہے، تو اس تناسب سے ان پرندوں کے اختیار کرنے کا حکم جو ہے دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، تم یہ چار پرندے جو ہے لے لو اور اس کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، عادی ہو جائے تمہارے، تم ان کو اچھی طرح پہچان لو، کیونکہ جب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا جی، اب دیکھیں بٹیر کتنے ہوتے ہیں، لیکن بٹیرے باز جو ہے وہ اپنے بٹیر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ بجالے 100 میں چھوڑ دو اپنا پکڑ لیں گے، کیونکہ وہ عادی ہو گیا، وہ جان گئے اس کی عادات کی شکلیں وغیرہ، قصہ کہانی سب چیزیں جو ہیں وہ پہچان لیتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو تم اپنے ساتھ ہلا لو، ملا لو، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم حکم دیں گے کہ بھی ان کو ذبح کرو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں کسی جگہ یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ نے، قرآن میں صرف یہ ہے کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ یہاں قرآن میں کسی جگہ ہمیں یہ لفظ نہیں ملتا کہ ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ اور سرہن کا ترجمہ جو مفسرین نے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ عادی کر لو، ہلا لو۔ تو اب ان کو ہلا لو، الیک کا معنی بھی یہ ہے کہ یہ تیرے عادی ہو جائیں، تیری طرف مائل ہو جائیں۔ تو اس کے بعد ہمیں کسی جگہ یہ نہیں آتا کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ ذبحنا، ذبح کرو ان کو، اس کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ تو یہ مفہوم جو ہے کہاں سے لیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آج کل مثلا ایک مستشرقین میں سے، صہاینہ میں سے، یا یہود و نصارہ کے آج کل جو بڑے بڑے اسکالر ہیں جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر وقت وہ قرآن کے اندر کوئی نہ کوئی اشتباہ پیدا کر کے مسلمانوں کے اذہان کو تشویش میں مبتلا کر دیں کہ مسلمان ایک الجھن کا شکار ہو جائیں کہ بھئی یہ قرآن کا کیا مطلب ہے ایسی باتیں کہنے کا۔ اور ہمارے نئے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے جن کی نشو و نما جو ہوتی ہے وہ بیچاروں کی انگریز آیا کی گود میں ہوتی ہے، پھر انگریزی اسکولوں میں پروان چڑھتے ہیں، انگریزی یونیورسٹیوں سے جا کے فارغ ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے پھر ایک نسلی مسلمان ہوتے ہیں، ان کو اصلی مسلمان کا مرتبہ تو اللہ نصیب کر دے۔ نسلاً تو وہ کہتی ہیں میرا باپ مسلمان تھا۔ سے مجھے ایک دوست نے بتلایا، اس نے کہا کہ میں ایک کلب میں گیا
تو وہاں جانے کے بعد کسی فرینچ کلب میں تو کہتا ہے کہ جب میں گیا عرب دوست ہے میرا، تو اس نے کہا کہ میں جب اس کلب میں پہنچا تو وہاں نماز کا وقت ہو رہا تھا مغرب کا، تو میں نے ان ملازمین سے جو سرو کر رہے تھے پوچھا کہ بھئی میں نے نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں نماز کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھی تمہیں پتہ نہ ہو چلو اس بات کو تو چھوڑو کوئی بات نہیں، لیکن نماز میں نے پڑھنی ہے، مجھے صرف یہ پتہ کر دو کہ یہاں کوئی مسجد ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں مسجد کا کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا بھی کم از کم یہ مجھے پتہ کر لو کہ قبلہ کس طرف ہے، اس کی کوئی سمت ہو۔ اس نے کہا جی ہمارے پاس ایسا بھی کوئی انتظام نہیں۔ البتہ جو ہمارا مالک ہے اس کلب کا وہ مسلمان ہے، اس کو ہم جا کے کہتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس کو جا کے کہا، وہ مالک جو تھا وہ آیا مجھے ملا، کہنے لگا کہ بھئی بڑی اچھی بات ہے آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں۔ میرا بھی دادا جو ہے نا اس کو میں نے دیکھا تھا نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد تو میں نے نماز دیکھی بھی نہیں، یعنی دادے کو تو میں نے دیکھا تھا ایک دو دفعہ نماز پڑھتے ہوئے، پھر میں نے باپ کو بھی نہیں دیکھا، ماں کو بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی کبھی نہیں پڑھی، ویسے میں مسلمان ہوں۔ کہا خیر تم جیسے مسلمان ہو اتنی تو مہربانی کرو کعبہ شریف کا۔ اس نے کہا آپ خود اندازہ کرو کہ جس نے اپنے والدین سے آج تک نماز کے بارے میں دیکھا ہی نہیں، تو تمہیں میں کعبے کی ڈائریکشن کیسے بتا دوں؟ تم بیٹھو، میں کہیں ٹیلی فون کرتا ہوں، کوئی مجھے اسلامک سینٹر ملتا ہے تو پوچھتا ہوں اس سے۔ تو اس نے ہوا تو اس کلب کے مالک نے مجھے کہا کہ ایک احسان کر دو کہ ایک نماز میرے گھر میں پڑھ دو، کم از کم میرے بچے یہ تو دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی عبادت کیا ہوتی ہے۔ اب ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام کی باتیں کیا سمجھیں گے؟ ان کے سامنے جب قرآن آتا ہے اور تفسیر کرنے والے انہیں مل جاتے ہیں، اللہ معاف کرے رشدی جیسے ملعون، تسلیمہ نسرین جیسی بدبخت عورتیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن نے عجیب بات ہے، 4 پرندے پکڑ لو اور پرندوں کو پھر جناب پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ان کو بلا لو آ جائیں گے۔ یہ کوئی ذبح شبے کی بات نہیں ہے، یہ تو بس سیدھا سادہ واقعہ ہے کہ پرندے پال لو اور پرندے جب تمہارے عادی ہو جائیں ان کو ہر پرندے کو علیحدہ علیحدہ پہاڑ پہ کھڑا کر دو، ان کو بلایا کرو وہ آ جائیں گے۔ تو تمہارے بلانے سے جب پرندے بھاگ کے آ جائیں گے تو میرے بلانے سے بھی لوگ آ جائیں گے، ورنہ کوئی ذبح شبے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے تو اذہان میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے ایک نیا وہم پیدا کر دیا کہ جی ذبح کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ذبح کر لو پھر قیمہ بنا لو، قیمے کو ملا لو۔ یہ ساری باتیں تو آپ کہہ رہے ہیں، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ ذبح کر لو پھر گوشت کاٹ لو پھر قیمہ بنا لو، قیمے میں ٹانگیں بھی ڈال دو، اس کے پر ڈالو نہ ڈالو کیا کرو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے بعض جو لوگ ہوتے ہیں نا جی اللہ معاف فرمائے اللہ پاک رحمت کرے، بعض جو اہل حق ہیں صوفیاء ان کے تو ہم قائل ہیں، وہ صوفی جو صفائے قلب سے ہے اور قرآن و سنت کا غلام ہے، ہم ان صوفیوں کے غلام ہیں۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات میں ایک نئی تعبیریں لے آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی اصل بات یہ تھی کہ یہ زندہ کرنا مردہ کرنا، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک اشارے ہیں، مانا یہ تھا کہ میرا دل جو ہے وہ مردہ ہو گیا ہے، اس کو زندہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے ایک اور تفسیر بدل ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کے اندر یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ کافر جو ہے مردہ ہے اور مسلمان جو ہے وہ زندہ ہے۔ کافر کو مردے سے تشبیہ دی، مسلمان کو زندہ سے تشبیہ دی گئی۔ انہوں نے کہا یہاں بھی ایک زندگی کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کا سوال یہ تھا کہ میرے دل کی کیفیت جو ہے مکاشفات میں تجلیات میں وہ اس مقام پہ نہیں جا رہی جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں، وہ بند ہو گئی ہے، اس کو زندہ کر کے کھول دے تاکہ اس کے ذریعے میری تجلی جو ہے زیادہ پرواز کر سکے اور مجھے تسکین قلب حاصل ہو سکے۔ انہوں نے کہا اس ضمن میں قرآن نے ایک ایسا واقعہ ذکر کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ نہیں ہے۔
لیکن یاد رکھیں قرآن کا ایک اسلوب ہے، حقیقت یہ ہے کہ مقصد ہی یہ تھا، چلو بھی یہاں تو تم تعویلیں کر لو گے، پھر پہلے قصے میں کیا تعویل کرو گے؟ یہاں تو اللہ معاف کرے بعض معولین نے تعویلات کر لی، لیکن پہلے واقعے میں کہ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، انہوں نے پوچھا اللہ اس بستی کو، اس مردہ لوگوں کو پھر کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے ان پر موت دے دی 100 سال تک، 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ چلو وہاں تو موت کا لفظ موجود ہے، اس کے بعد باس کا لفظ موجود ہے، وہاں تو کوئی تعویل بہانے نہیں چل سکتے نا۔ تو جب وہاں بھی مقصود یہ ہے اور پہلے بھی مقصود یہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ پہلے بھی وہی سوال ہے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے، جو مارتا ہے، جو جان ڈالتا ہے، جو روح نکال کے موت دیتا ہے۔ تو جب یہ سارے واقعات موجود ہیں تو یہاں بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں بھی تو وہی سوال ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك۔ یاد رکھیں بعض علماء نے فرمایا لفظ صرهن جو ہے اسی کا معنی ہے قطعهن، اسی کا معنی ہے سرنے کا معنی یہ ہوتا ہے قطعنا، اسی سے حکم نکلا ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور پھر اگلا لفظ دلالت کرے ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، اور ہر پہاڑ پہ تم ان میں سے اس کا کچھ حصہ، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ ثم جعل على كل جبل طيرا، یہ تو نہیں فرمایا کہ وہاں جا کے ایک پرندے کو باندھا ہو پھر پرندے کو تم بلا لو گے، تمہاری آواز کا عادی ہے اس لیے وہ آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جزءاً، اسی لیے آدمی کی ٹانگ ہے تو جز ہے، ہاتھ ہے تو جز ہے۔ صرف سر کٹا ہوا ہو تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا، کہتے ہیں جی سر مل گیا ہے۔ اگر بازو کہتے دیکھو یار ایک بندے کا ہاتھ پڑا ہے، ہاتھ یہ نہیں کہیں گے کہ جی بندہ پڑا ہے، کہیں گے ہاتھ پڑا ہے، ٹانگ پڑی ہے، سر پڑا ہے۔ اگر پوری لاش پڑی ہو تو کہیں گے بندے کی لاش پڑی ہے۔ تو جب جز کا اطلاق آئے گا تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹکڑے، یہ تو مراد ہی نہیں ہوتا کہ پورے پرندے کو آ جا کے پہاڑ پہ بٹھا دو۔ باقی یہ رہی بات کہ ہم پرندوں کی تلاش میں پھرتے رہے کہ وہ مور تھا، وہ باز تھا، وہ کوا تھا، وہ مرغا تھا، تو ان کے بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی پرندے تھے جن کا اللہ نے حکم عطا فرما دیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جیسے مولویوں نے آدم علیہ السلام کے لیے گندم ڈھونڈ لی، کہ اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ گندم کا دانہ مت کھانا، بس گندم کا دانہ کھایا، بس آدم نیچے آ گیا۔ اس نے تو ایک دانہ کھایا تو جنت سے نکل آیا، تم تو رات دن کیلوں کے حساب سے کھا رہے ہو، تم کیسے جنت میں جاؤ گے؟ آدم علیہ السلام نے تو ایک دانہ ہی چکھا نا، اور اس کے بعد وہ جنت سے نکال دیے گئے، اتار دیے گئے، آسمانوں سے نکل آئے، اور تم تو کیلوں کے حساب سے کھا رہے ہو روزانہ گندم، ماشاءاللہ، پھر بیچتے بھی ہو، خریدتے بھی ہو، اسمگلنگ بھی کرتے ہو، ماشاءاللہ۔ مسلمان تو کیا کچھ نہیں کرتا، کیا کا فضل ہے۔ پھر اسلام ہمارا ایسا امرت دھارا ہے کہ ہر حال میں قائم ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھے ہوگا تو جی کیا ہے، مولوی کو ٹھیکیدار ہے نماز کا، کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوں، ٹھیک۔ اگر کوئی آدمی مرزا قادیانی کو بھی نبی مان لے، وہ کہتے کمال ہے، میں تو مرزا کو بھی مانتا ہوں لیکن میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں نبی کا۔ کوئی آدمی آغا خان کو بھی مان لے، 3 نمازیں بھی معاف کر دیں، اللہ کے قرآن میں بھی تبدیلیاں کر دیں، اور نماز روزے میں نہ فاتحہ نہ سورت نہ قرآن، بس صرف یہی کہتے رہو کہ میری صبح کی قبول فرما، میری شام کی قبول فرما، میری دوپہر کی قبول فرما، اور تو میرا آقا ہے اور تو میرا فلان ہے اور تو میرا فلان، یہ نماز ہے۔
یہ ان کی نماز ہے. اس کے بعد بھی پوچھو کون ہو گیا تھا جی میں مسلمان ہوں. کمال کی بات ہے. تم جیسے پیر بناتے ہو اسی طرح ہمارا بھی وہ پیر ہے. بس تم پیروں کو نہیں مانتے ہو, تم پیروں کو مانتے ہو, ہم اس کو اپنا مرشد سمجھتی ہے, رہنما سمجھتی ہے, پیر سمجھتی ہے, ہم مسلمان ہیں. ہمارا اسلام تو جی اتنا مضبوط ہے نا جی, ہندوؤں کے ساتھ مل جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا اس کو. وہ گھنٹے بجاتے ہیں, یہ گھنٹے بجائیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ دیوی دیوتاؤں پہ پھول چڑھائیں, ہم مردوں پہ چڑھائیں, ہمارے اسلام کو کچھ نہیں ہوتا. بڑا مضبوط ٹھیک ٹھاک اسلام ہے ہمارا. اتنا مضبوط ہے کہ ہلتا ہی نہیں. مولوی کا اسلام ہل جائے تو ہل جائے, ان لوگوں کا نہیں ہلتا. ان کا بڑا پکا اسلام. زنا عام ہو جائے, شرابیں عام ہو جائیں, قتل عام ہو جائیں, ڈکیٹیاں عام ہو جائیں, مسلمان بیٹیوں کی عصمتوں کے سودے کریں, بھائی بہنوں سے زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں, بیٹے ماؤں کے ساتھ سوتیلی ماؤں سے زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں, زنا کو باقاعدہ قانونی شکل دے دی جائے, اور پھر بھی ہمارے اسلام کو کچھ نہیں ہوتا. بڑا مضبوط اسلام. ماشاءاللہ ایسا مضبوط اسلام ہے کہ جو مرضی ہے کرتے رہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے, اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہیوں سے بچا لے, اپنی رحمت سے ہماری خطائیں معاف کر دے, ورنہ ہم بالکل عین اسی مقام پہ کھڑے ہیں کہ جیسے قرآن کہتے نا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم تو بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے, میں نے تمہیں بچا لیا. دعا کرو کہ اللہ پھر ہمیں بچا لیں ایک دفعہ, کیوں اب بھی ہم عین اسی گڑھے پہ پہنچ گئے. اب جناب اندازہ فرمائیں, اس لیے بہرحال کہ بھئی وہ گندم, حالانکہ قرآن نے سیدھی بات کی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں رہو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. بھئی درخت تو گندم کے نہیں ہوتے, گندم کے تو کھیت ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں درخت کا کہا ہے, کھیت کا تو کہا ہی نہیں. تو خام خواہ گندم ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ, 4 پرندے پکڑ لو. اب ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ڈھونڈتے رہے, وہ کوا تھا, وہ مرغا تھا, وہ باز تھا, وہ مور تھا. پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ پرندے تھے بھی کہ نہیں تھے. اب بھی دنیا میں ایک جگہ ایک پرندہ پایا جاتا ہے, دوسری جگہ وہ پرندہ نہیں پایا جاتا. ابراہیم علیہ السلام جس ملک میں تھے وہاں یہ پائے بھی جاتے تھے, یہ نہیں پائے جاتے. بس کتابوں میں لکھ دیا ہے, لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور نئی نئی باتیں سنتے ہیں, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. بڑا مولوی ہے, بڑی ایسی بات کی جو آج تک ہم نے سنی نہیں تھی. بس ہمارے لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ یہ جھوٹ سننے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ سچ ان کو پسند ہی نہیں آتا. ابھی ہو گئے جھوٹی باتیں, جھوٹی حکایتیں, جھوٹی کہانیاں, بدعات, محدثات, قصے, گھڑی ہوئی باتیں, گھڑنتو مسائل. ان کو سچی بات تو اچھی لگتی نہیں, بس موٹی بات. اب یہ ہے کہ ذبح کا حکم موجود ہے, فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا, اس کے بعد پھر ہر پہاڑ پہ, اب بعض علماء نے کہا کہ 4 پہاڑ تھے, بعض نے کہا 7 پہاڑ تھے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مانا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس وقت جو پہاڑ تھے وہ 4 تھے, وہ 10 تھے, وہ 2 تھے, وہ 1 تھا. مقصد تو یہ تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے ان کے قیمہ بنا کے ملا کے پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑے تھوڑے جز جو ہے سامنے رکھ دو. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا, اللہ نے فرمایا جب تم سارے گوشت کو تقسیم کر کے پہاڑوں پہ رکھ دو, ثُمَّ ادْعُوهُنَّ, ان کو آواز دو. تم پکارو گے نا ابراہیم, دیکھو پھر وہ آئیں گے تیری طرف دوڑتے ہوئے. کیوں قیامت کے دن بھی تو یہی ہوگا نا, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جب ہم حکم دیں گے سور پھونکا جائے گا,
فرشتہ پھونکے گا اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی کہے گا کہ یا ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں اکٹھی ہو جاؤ، حکم ہو رہا ہے تیار ہو جاؤ۔ تو وہاں بھی تو ایک آواز ہوگی نا، بس کھڑے ہو جائیں گے سب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کو تم بھی بلاؤ، آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام جب تم آواز دو گے تو یاتینک سایہ، وہ تیرے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے، چلتے ہوئے۔ کیوں؟ اب دیکھیں خدا کی شان ہے، لو تو پرندے، حالانکہ پرندوں کا کام تو یہ تھا کہ وہ اڑتے ہوئے آتے، اللہ نے فرمایا نہیں اڑتے ہوئے نہیں، چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اڑتے ہوئے آئے تو پھر دشمن کہہ دینا یہ نہیں، وہ تو پرندے ادھر چلے گئے، یہ تو اور آ گئے ہیں۔ کیوں؟ اڑتے ہوئے پرندوں میں تو شبہ ہو سکتا ہے نا دیکھنے والوں کا کہ جی وہ تو ادھر نکل گئے، نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے جناب، یہ اور ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارے سامنے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، دیکھتے ہو کیسے آ رہے ہیں۔ پہلے سے اتنے عرصے سے بھی تم نے ان کو دیکھ رکھا تھا تاکہ پھر کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے، وہ تیرے پاس چل کے آئیں گے، وہ تیرے پاس اڑ کے نہیں آئیں گے۔ اچھا اب یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ یاتینک سایہ، تیرے پاس آئیں گے دوڑے ہوئے، کیا مانا؟ یعنی پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ عمل کیا، ان کو ذبح کیا، ان کے ٹکڑے رکھے، پھر ان کو بلایا، پھر وہ دوڑ کے آ گئے۔ یہ ساری بات خود بخود سمجھ آ جاتی ہے قرآن سے، قرآن کا ایک اسلوب بیان ہے۔ یاتینک سایہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، اور میرے پیغمبر اب اپنے علم کو اور پکا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، غالب ہے، جو چاہے مار دے مرضی، جلا دے مرضی، وہ چاہے تو مردہ کر دیں، وہ چاہے تو زندہ کر دیں، وہ چاہے تو ہلاک کر دیں، فنا کر دیں، چاہے تو دوبارہ زندہ کر کے آباد کر دیں۔ حکیم، اس کی حکمت یہ ہے کہ اتنے عرصہ گزر گیا ابھی قیامت کیوں نہیں آئی؟ حکمت ہے، وقت ہے، آئے گا۔ وہ اس کی حکمتیں ہیں کہ دیر سے آئے یا جلدی آئے، کوئی اس کی حکمت پہ اعتراض کرنے والا نہیں۔ تو ان آیات مبارک میں بھی مقصود کیا تھا؟ اس بات معاد کہ ہر مسلمان کا یہ اعتقاد اور زیادہ پکا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مارنے پہ بھی قادر ہیں، اور مرنے کے بعد چاہے ہماری ہڈیاں بکھر جائیں، جیسے کہ بعض مفسرین نے اس سوال میں ایک وجہ اور بھی لکھی ہے کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام ایک دریا کے کنارے گزرے، دیکھا تو ایک مردہ جانور جو ہے، ایک جانور مردہ پڑا ہوا ہے، اس کا جیفا پڑا ہوا ہے، این بالکل دریا سمندر کے کنارے پہ۔ اب جو لہر آتی ہے، زور سے پانی چڑھتا ہے، تو اس کے جو جانور ہیں پانی میں وہ بھی آگے اس کو نوچتے ہیں، اور پھر وہ پانی اتر گیا، چلے گئے۔ اب جب پانی اتر جاتا ہے تو ادھر جنگل کے بھی جو جانور کھڑے ہیں وہ بھی جا کے اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ سب کھا پی لیتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت بچ جاتا ہے تو بڑے بڑے پرند آتے ہیں، بڑی بڑی چیلیں آتی ہیں، بڑے بڑے جانور آتے ہیں، اڑنے والے چیلیں وغیرہ، وہ آگے وہ بھی اس کے بدن کو کھاتے ہیں۔ تو اب خلیل کے دل میں خیال آیا علیہ السلام کہ اللہ میاں اس کے کچھ ٹکڑے تو چلے گئے ان جانوروں کے پیٹ میں جو سمندر میں ہیں، اور کچھ ٹکڑے چلے گئے ان جانوروں کے پیٹ میں جو جنگل میں ہیں، اور کچھ ٹکڑے چلے گئے ان مردے کے ان کے پیٹ میں جو اڑنے والے ہیں، ان سب کو پھر جمع کرنا، یہ کیفیت ذرا مجھے دکھا دے تاکہ مجھے اطمینان قلب کی دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میں حکمت والا ہوں، میں غالب ہوں، میرا جب حکم ہوگا تو دیکھو جیسے چاروں پہاڑوں پہ دیکھو کیسے ہڈیاں بھاگ کے ملی ہیں، کیسے گوشت ملا ہے، اسی طرح جب ہم حکم دیں گے جہاں کسی کی ہڈی پڑی ہے ایک جگہ پہ آ جائے گی۔ میرے حکم کے آگے کیا دیر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر انسان استخارہ پڑھ کے سوئے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھے؟ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ استخارے کا معنی خواب میں دیکھنا تو نہیں ہوتا۔ استخارہ جو ہے یہ عمل ہے، سنت رسول پاک ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سرکار مدینہ کان یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا سورۃ من القرآن، حضور ہمیں استخارے کی دعا ایسے یاد کرواتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی آیت یاد کرائی جائے۔
یعنی اتنی سختی سے، پابندی سے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے مثلا شادی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، دکان لینا ہے، مکان بنانا ہے، تو آپ پہلے 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ پڑھ کے اس کے بعد آپ سو گئے، خواب میں اللہ چاہے تو دکھا دیں، نہ دکھائیں تو کوئی ضروری نہیں خواب دیکھنا، آپ 1 رات 2 رات 3 راتوں تک کر لیں، اس کے بعد اگر اللہ کو منظور ہے اور تیرے لیے بہتری ہے تو کام ہونے کا سبب بن جائے گا، اگر تیرے لیے شر ہے تو کام ہوگا ہی نہیں، اللہ خود پھیر دیں گے تم سے۔ بس استخارہ کرنے کے بعد اگر وہ کام ہو جائے تو سمجھو یہ اللہ کے منشے سے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب دیکھو، یہ تو ایسے لکھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ چاہے تو خواب میں بھی دکھلا دیتے ہیں کہ بھی کوئی اچھا خواب نظر آ گیا، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کا رجحان کیا ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد صبح جب تم اٹھے تو اب تیری طبیعت کیا چاہتی ہے کہ اس کام کو کروں یا نہ کروں، طبیعت میں رجحان ہے اور اسباب بننے شروع ہو گئے، سمجھو اللہ راضی ہے، یہ کام میرے لیے بہتر ہے۔ اور اگر طبیعت بھی ادھر سے متنفر ہو گئی اور جو دوست ملا اس نے کہا چھوڑو یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے، چھوڑو یار یہ تو اچھا کام نہیں ہے، چھوڑو اس میں کبھی دخل نہ دینا، تو اسباب بھی نہیں بن رہے، تو سمجھو اللہ کا منشا یہ تھا کہ یہ کام نہ ہو۔ تمہارے ذمہ صرف یہ ہے کہ استخارہ کر کے بس چھوڑ دو، اگر خیر ہے تو کام ہو جائے گا اور شر ہے تو وہ ہوگا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس کو ٹال دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک کتاب مولوی صاحب نے کہا ہے کہ مولانا محدث عبدالحق دہلوی نے کتاب، وہ کتاب لے آؤ، ایسے مولوی نے کہا ہے۔ مولوی تو بڑی بڑی بلائیں کہہ رہے ہیں، مولوی کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ رحمت کرے، مولوی بڑی چیز ہے بابا، مولوی سے ڈرا کرو، کتاب لے آؤ مجھے دکھاؤ۔ مولانا محمد عبدالحق، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لے آؤ مجھے دکھاؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی 30 طالب علموں کے ذریعے 30 پارے قرآن پڑھوا دیا جائے تو کن کے نزدیک بدعت ہوتا ہے، کن کے نزدیک بدعت نہیں ہوتا؟ جو پیسے لیتے ہیں، حلوہ لیتے ہیں، بدعت ہوتا ہے، اللہ واسطے پڑھتے ہیں، بدعت نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گیا؟ اگر وہ کہیں کہ بھئی ہم طالب بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو پیسے کتنے دو گے اور کھانے میں کیا کھلاؤ گے، آخر 30 پارے قرآن نے پڑھنا ہے، گلا تر ہوگا، دماغ تازہ ہوگا تو پڑھیں گے بیچارے، حلوہ ہو، بادام ہو، دودھ شدھ ہو تو سمجھ لو یہ بدعت ہے، اللہ کے لیے پڑھنے نہیں آ رہے، حلوے کے لیے پڑھنے آ رہے۔ اگر تم نے کہا کہ جی میرا والد بہت ہو گیا، مہربانی کرو طلبہ سے کہہ دو کچھ پڑھ کے دعا کر دیں، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھے دعا کرے، کوئی منع نہیں۔ یہ جو کاروبار ہم نے اس کو بنا دیا ہے یہ بدعت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ خود پڑھے، رشتہ دار جو ہیں وہ خود پڑھیں، کرائے پر سارے کام کیوں کرواتے ہو؟ تم تو نماز نہیں پڑھتے، باپ تیرا ہمارے پڑھنے سے بخشا جائے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا تو نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ٹھیکے پہ لے آیا مولوی، جنازے والا مولوی بھی ٹھیکے پہ، قبر والے بھی، کھدائی والے بھی ٹھیکے پہ، کندھا دینے والے بھی ٹھیکے پہ، ختم پڑھنے والے بھی ٹھیکے پہ، کل شریف کھانے والے بھی ٹھیکے پہ، بخشا باپ جائے گا۔ تم نماز پڑھو، تم انسان بنو، تم اپنے والد کے لیے دعا کرو، تم ان کے لیے مغفرت کی اللہ سے معافی مانگو، تم ان کے مرنے کے بعد سوچو کہ باپ مر گیا تو میں نے بھی نہیں رہنا اس دنیا میں، کم از کم میں اب تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤں۔ تم ٹھیک نہیں ہو رہے ہو تو کرائے شرائے کے پڑھنا پڑھانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تب برات کا 15 تاریخ، رجب کا 27 تاریخ، ربیع الاول کا 12 تاریخ، محرم کا 10 تاریخ اگر قرآن میں دکھا دو میں مان لوں گا، چلو تمہارا ہمارا فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن میں لکھا ہو کہ 11 رجب کا، 10 محرم کا، 27 رجب کا، 12 ربیع کا، فلانا ان تاریخوں میں یہ کرنا ہے، قرآن میں یا صحیح حدیث میں آمنا و صدقنا نہیں لکھا ہوا، صاف بات ہے کہ لوگوں نے بنایا ہے۔ کہتا ہے جی آپ کے طالب جو یہاں رہتے ہیں وہ بڑے بزرگ بوڑھے بوڑھے بھی ہیں تو کیا خیال ہے، یعنی بوڑھے پڑھنا چھوڑ دیں؟ اور اللہ کے بندے یہی تو خوش قسمتی ہے کہ پڑھتے پڑھتے مر جائیں۔
حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو علم پڑھتے موت آ جائے قیامت میں اس کے اور میرے درمیان میں صرف ایک منزل کا فرق ہوگا۔ فرمایا کہ میرے اور موسیٰ طالب العلم کے درمیان میں جو قرآن و حدیث کا علم پڑھتے پڑھتے مر جائے اسی میں، فرمایا بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ، ان کے درمیان میں صرف ایک منزل کا فرق ہوگا، اتنی اعلیٰ اللہ ان کو شان دیں گے۔ تم کیا چاہتے ہو یہ چھوڑ دیں؟ باقی رہ گیا تبلیغ کا کام، تم کرو، تمہیں منع ہے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ نہیں کرتے؟ ہر مسلمان الحمدللہ تبلیغ کرتا ہے، اور اللہ ہر کسی کو توفیق دے۔ جو کسی کو کہتا ہے نماز پڑھو، یہ تبلیغ ہے، کہتا ہے روزہ رکھو، یہ تبلیغ ہے، اپنے گھر والوں کو کہے گا روزہ رکھو نماز پڑھو، یہ بھی تبلیغ ہے۔ یہ درس جو ہے یہ کیا ہے؟ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے دین کی۔ کہتے جی ایک آدمی نماز جنازہ کی تیسری یا دوسری تکبیر میں ملا، اب وہ کیا کرے؟ جب امام سلام پھیر لے تو جتنی تکبیریں اس کی بچ گئی ہیں جلدی سے اللہ اکبر کہہ لے، اتنی جلدی کہ میت نہ چلی جائے، ایسے نہ ہو کہ میت قبرستان پہنچ جائے یہ تکبیریں ہی پڑھتا رہے۔ ہاں ہمارے لوگ ایسے ہیں نا ماشاءاللہ، نماز کی نیت جو کریں امام پہلی رکعت پڑھ لیتا ہے، یہ ابھی نیت میں ہوتا ہے 4 رکعت نماز عشاء، نماز خدا برائے خدا بوقت 8:30 بجے بروز بدھ بمقام مکہ مکرمہ کعبہ شریف، اس امام کے پیچھے اللہ اکبر، امام پہلا نماز رکعت چلی جاتی ہے۔ یہ کہاں کی نیت ہے؟ اللہ کے بندے یہ تو بدعت ہے۔ اب ہم نماز کے لیے بیٹھے ہیں، عشاء پڑھنی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ ہم کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں، نیت ہے تو بیٹھے ہیں، بس نماز کھڑی اللہ اکبر، ختم بات ہو گئی۔ یہ کیا ہے کہ اتنی لمبی چوڑی تقریر، اور کھڑے ہو جاتے ہیں حجر اسود پہ، نیت ہو رہی ہے آدھا گھنٹہ، پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ کھڑا ہے، وہ ہٹتا ہی نہیں، وہ اب اللہ کے بندے گزرنے دو گے، میں نیت کر رہا ہوں۔ اچھی نیت ہے بھائی اللہ کے بندے، یہاں سے جب تم طواف کے لیے چلے تو نیت ہو گئی دل میں کہ میں طواف کرنے جا رہا ہوں، یہی نیت ہے تو ادھر جا رہے ہو، نیت نہ ہو تو ادھر کیوں جاؤ، ادھر کیوں نہ جاؤ؟ جب وہاں گئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور چلے گئے۔ اگر ایک آدمی نفل یہ سنتیں پڑھ رہا ہے، تشہد میں ہے اور جنازہ کھڑا ہو جائے، کوئی بات نہیں، وہ اپنا پڑھتا رہے، باقی لوگ پڑھ لیں گے، اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ اس تفسیر کا آپ درس دیتے ہیں، یہ تقریباً قرآن ہے، تقریباً یعنی آپ کو شک ہے، چلو شکر ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کے طالب جو ہے اس کو جا نماز میں لپیٹ دیتے ہیں، تو بے ادبی ہو گیا تو کس میں لپیٹے ہیں؟ یہ بندے پتہ نہیں کیا فارغ بیٹھے رہتے ہیں، سوال لکھتے رہتے ہیں۔ جا نماز جو پاک ہوتی ہے تو نماز پڑھتی ہے، تو پاک کپڑے میں قرآن کو نہ لپیٹے تو کس میں لپیٹے؟ امام ابو حنیفہ جب کہ پہلے ہیں تو دوسرے جو امام بعد میں آئے امام شافعی، تو انہوں نے ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ وہ تو خود امام تھے، امام کیوں پیروی کرے؟ وہ تو خود مجتہد ہے۔ دوسری یہ ضروری تو نہیں ہوتا، جب حضور پاک موجود تھے تو اس کے بعد صحابہ کا دور آ گیا، ابو بکر موجود ہے تو لوگ حضرت عمر سے مسئلہ کیوں پوچھتے تھے؟ حضرت عمر موجود ہے تو ابن عباس سے مسئلہ کیوں پوچھتے تھے؟ ابن عباس موجود ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے مسئلہ کیوں پوچھتے تھے؟ یعنی دوسرے سے پوچھنے سے اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ اب مسجد میں ایک امام کعبے میں نماز پڑھا رہا ہے تو باقی مسجدوں میں پھر نماز کیوں ہوتی ہے؟ وہ سارے اسی کے پیچھے ہی پڑھتے رہے۔ کوئی عقل ہے؟ کوئی سوال ہے؟ اللہ کے بندے، ہر دور میں اللہ نے ائمہ پیدا کیے ہیں، ہر دور میں صحابہ کے زمانے میں بھی 1-2 لاکھ صحابہ سارے مسئلہ نہیں بدلاتے تھے، ان میں بھی قرآن کے لیے ابی ابن کعب تھے۔ حضور نے فرمایا اقرؤکم ابی ابن کعب، قرآن کی بات پوچھنی ہو تو پھر ابی ابن کعب سے پوچھو، تفسیر کا مسئلہ ہوتا تھا تو ابن عباس سے پوچھو، فقہ کے مسئلے ہوتے تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیں۔ جب یمن میں حضور نے بھیجا تو ابھی موسیٰ اشعری اور معاذ ابن جبل کو بھیجا۔ اسی طرح ہر کام کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں رجال پیدا کیے ہیں۔ مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ پچھلے سال میری منگنی ہوئی، سسرال والوں نے شادی سے انکار کیا کہ ہمارا بیٹا سعودی عرب میں ہے، وہ جب آئے گا تو ہمیں شادی
شادی دیں گے. اس کے بعد میں بھی واپس سعودی عرب آ گیا تو میں 1 سال کے بعد واپس جاؤں گا. تو جناب اتنے عرصے میں پتہ نہیں کیا ہے 3 ماہ تو اس کا گناہ والدین کے ذمہ ہوگا. والد کس کے ذمہ ہوگا؟ مقصد ہے تمہیں شادی میں دیر کر دی اس لیے والدین کے ذمہ ہوگا. یعنی وہ اپنے بیٹے کو شادی کی خوشی میں شریک نہ کریں. غیر کے بیٹے کو تو لڑکی دے دیں, اپنے بیٹے کا انتظار نہ کریں. ان کا اتنا حق بھی نہیں ہے. بڑے شریف آدمی ہو بھی تم غیر کے بیٹے ہو, تمہیں تو لڑکی دے دیں لیکن اپنے بیٹے کو وہ اتنا بھی نہ کریں کہ ہمارا بیٹا آ جائے وہ بھی خوشی میں شریک ہو جائے. تمہیں غصہ آ گیا ہے. دور کے والد اور والدہ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ چپ رہیں, بس سب سے آسان مسئلہ یہ ہے. ورنہ حدیث میں آتا ہے حضور نے دعا کی اجازت مانگی, اللہ نے مغفرت کی اجازت دعا کی نہیں دی. ایک آدمی بندوق سے شکار کرتا ہے, جب شکار کرے اللہ اکبر کہہ کے نہیں, کیونکہ اس سے دھکا لگتا ہے, کاٹتا نہیں ہے. گولی جو ہے ضرب مارتی ہے, کاٹتی نہیں ہے. کٹنا ضروری ہے, تیر سے کٹتا ہے. میں نے زمین خریدا تھا کہ دکان بناؤں گا, لیکن وہ پلاٹ ابھی خالی پڑا ہوا ہے, کیا مجھے زکات دینی ہوگی؟ ہاں تو کاروبار کے لیے خریدا تھا نا آپ نے, تو لازمی بات ہے اس کی قیمت کر کے سالانہ زکات دیا کرو. رہنے کے لیے خریدو تو پھر زکات نہیں ہوتی. جو مکان بناؤ گھر کے لیے, اگر مکان بنا رہے ہو کرائے پہ دوں گا پھر زکات ہوگی, دکان بناؤں گا پھر زکات ہوگی. داڑھی جو ہے کتنا لمبی ہونی چاہیے؟ 1 مشت. ائمہ 4 کا اس پہ اتفاق ہے, اور ائمہ 4 کسی بات پہ متفق نہیں ہوتے جب تک کہ سنت مبارکہ سے دلیل نہ ہو. تو دوسرا یہ ہے کہ بھئی بغیر داڑھی والے کو امام بنائیں, بالکل نہ بنائیں. لیکن آج کل اللہ کا فضل ہے دونوں کی جو داڑھی نہیں, نہ امام کی نہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ مرد ہیں عورتیں ہیں. نہ امام کا پتہ لگتا ہے نہ پیچھے والوں کا پتہ لگتا ہے. ویسے بہرحال امام اس کو بنائے جس کی داڑھی ہو. یاد رکھو بغیر داڑھی والے کے فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں. ہاں تو مجھے بعد میں دے دیں نماز کے بعد. اللہم صلی